الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام، جہاں جہاں پر بھی ہمارا یہ پروگرام آج دیکھا جا رہا ہے، آج ہم امام مظلوم سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کی سوم کی مناسبت سے آج کی یہ مجلس برپا ہو رہی ہے، اور یہ مجلس اعضا امامیہ مشن ایسٹ لندن MCE اور سکینہ ٹرسٹ کے تعاون سے اکٹھی مل کر یہ مجلس جس طریقے سے اشرا ماہ محرم الحرام برپا گیا ہے، آج کی یہ سوم کی مجلس بھی ان تینوں اداروں کی طرف سے برپا کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ میں اس مجلس کے آغاز کر دی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، اور اب اپنے برادر زرجاب سے عرض کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں انگلش کی تھوڑی دیر کے لیے اسپیچ دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خود میں اس مجلس سے خطاب کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ First and foremost, we ask Allah subhanahu wa ta'ala thank him for granting us the tawfiq to hold the majalis of Sayyid al-Shuhada despite the current circumstances. As you know, today, as Moulana Sahab just mentioned, it's the Soem Majalis for Imam Hussain alayhi salam. And in this regards, I wanted to focus upon the words of Imam Sajjad alayhi salam, who had said in his Sahif Sajjadiyah that know that anything good you see within you, you are its branch, but the root is the father, your father. And I would like to very briefly mention just the spiritual status of the father in Islam. And for you to find is that there's a bit of a generational gap, or what is perceived to be a generation gap, whereas in my humble opinion it's more of a misunderstanding, an instance of not seeing eye to eye, where for example the son or the children think that because we're born in the 21st century, we have technology, we're very modern now, and that our parents, God forbid, they don't know as much as us, whereas that's not the case. Our parents understood us when no one could understood us. They understood when we cried as babies, they understood what we wanted as children. So I'm sure it's just a simple misunderstanding. So in light of this, I would just like to clarify just the spiritual status of the father. But before I do this, I would like to mention from the Holy Quran, Surah Ahzab, verse 72, where Allah subhanahu wa ta'ala very beautifully puts it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal. We presented this trust to the heavens, to the earth, and to the mountains. Now, what is this trust? Our scholars say that this trust, which was not accepted by the samawat, the heavens, the heavens, what we mean by this is the 7 layers.
Our first layer is this earth. And we know that the universe is 193 billion years and it's expanding. So it might be more than that. This is just the first level. The second level is bigger than this first one. And the third, the fourth, the fifth, Allah subhanahu wa ta'ala emphasizes that we gave this trust, we offered it to the heavens, and the heavens said no. And then we offered it to the earth, and the earth said no as well. And then we offered it to the mountains, the mountains which today we climb, Mount Everest, all these other different types. We offered it to the mountains as well, these strong, strong beings, these strong structures which hold the earth and its gravity, and they rejected it as well. So who accepted this trust? And the ayah goes on, that man, human beings took this trust. Now, our scholars say very beautifully here that this trust was the trust of free choice, free will, to do what you would like to do. Because everywhere else, Allah subhanahu wa ta'ala has a perfect system. The sun is in a perfect state. Mercury, Venus, the earth. If the earth was a few kilometers or few meters to the right, towards Mars, we would freeze to death. If the earth was a few kilometers or meters to the left, we would burn to death. So the earth is in equilibrium. Everything, this earth, the skies, the heavens, the mountains, everything has its perfect equilibrium. It rejected this amana, this trust of free speech, of free thinking, of free choice. But man undertook it. So again, before we begin today, this is an important concept, that the trust that we've been given, this free choice notion, is key. So either you can choose to obey your parents or pray or do other things, or you could choose to make a wrong choice, and it'll have severe impacts. We find this with the account of Karbala, where the likes of Umar Asad used his what? His free choice to do zulm upon Imam Hussain. He knew this is Abu Abdullah. Imam Hussain kept speaking to him and saying to him, if it's money or wealth you want, I can give you wealth from my personal property in Medina. But he said, no, I have been promised the land of Ray. At that time, Ray was a massive land which would cover Iran, modern day Iran. Imam Hussain told him very bluntly that you will not even eat the wheat of this land. And Umar Asad, using his free choice, demonstrated his jahiliyyah. He said, I'll eat barley instead. So he exercised his free choice to do what? To do zulm upon Imam Hussain. And we have the other likes of Hur al-Riyahi, this beacon of hope, who exercised his free trust to do what? To join Imam Hussain, to go towards the haqq, to sacrifice all he had. And we find this with other companions as well. So the key point here is that you've been given a free choice in Islam, a free will, and you'll be held accountable for all that we do. Now, in light of this, if we go to Prophet Nuh alayhi salam, Prophet Nuh, as we know, he built the ark and he lived for many years, say 2,400 years, some say 2,500 years. There are different narrations. Imam Ali alayhi salam said that Nuh's original name was Sakar, but he was called Nuh because he cried for his people so much. The first 800 years of Prophet Nuh's life, he was a carpenter. He used to work as a living. Carpenting, those who are in the profession know it's a hard job. You have to get down on your knees. You have to get your prophet skill, the cutting, the pasting, everything. Prophet Nuh was a carpenter, according to traditions. Then the next 500 years, next 200 years, he spent building his ship when he was commanded by Allah that, build a ship under our eyes, as the Quran states. Because Nuh had said that these people, I've tried to preach to them generation after generation after generation. They're not listening to me. So Allah, you wipe them out. And he cursed them. So Allah said, you build a ship under our eyes. But Prophet Nuh exercised his free choice to do sabr and have tawakkul on Allah. He planted these trees which took 50 years to grow. And the people were making fun out of him. Oh no, have you lost it? Because there's no flood, there's no water here. It's a dry land. Why are you building a ship? Why are you growing this wood? Prophet Nuh had trust on Allah. He carried on and carried on, carried on. And then after the flood, he lived for another 500 years. So Prophet Nuh built the ship. But the key point is this. When Prophet Nuh had built this and he was on the ship, he said to his son, remember the father, the son link? He said to his son, oh my son, come onto this ship, this Sakina, because everything else will perish. And what did his son say? I'm going to go to the high mountains and I'll be safe there. But as we know, according to traditions, each mountain was not enough to hold this water. This water surpassed all the mountains by at least 15 hand widths. So roughly 2.5 meters. A massive flood that covered the whole area, the whole geographical area. Now, Prophet Nuh was saying to his son, oh, my son, come on board the ship. And he said, no, I reject you what you say.
So he exercised his free choice, the amana that we mentioned from Surah Ahzab verse 72, in a negative way. And in Surah Hud verse 46, Allah subhanahu wa ta'ala says to Nuh, Nuh begins crying to Allah, oh Allah, he's my son. Please, I'm using my own words, but save him. And Allah subhanahu wa ta'ala said, he is not your son, O Nuh. He is not your son. Don't ask me about which you do not have knowledge, lest you be of the ignorant. Physically, biologically, yes, he is his son. Nuh is his biological father. But Allah is saying, no, the way he's exercised his free choice, he's not your real son. In what sense? In the spiritual sense. Which is why in Islam, spirituality is so key, so important. All the acts that we have, namaz, fasting, hajj, zakah, all these have spiritual significance. We think in the West today that we just have this physical being. So we go to the gym, mashallah, we do other acts, you go on diets and so on. What about our physical body? What about that physical being inside? How have I tried to exercise that? So here Allah is saying to Prophet Nuh in Surah Hud, verse 46, that he is not your son. And by this, he's not your spiritual son. So spirituality is a key thing. Because the way he's exercised his free choice is not your real son. This is why we read in Zayad al-Warisa, Assalamu alayka ya waritha Nuhin Nabiyullah. And all the other Anbiya that Imam Hussain has inherited, not physically inherited, because there was such a time span between these prophets and Imam Hussain, but spiritually as well. All the qualities they possessed, Imam Hussain had. And so despite Nuh's son not being his real son, spiritually, Allah said to him, have patience, have sabr. Now elsewhere we found in history, the times of the likes of Hajjaj and all these other cruel kings and caliphs, they kept saying, with this in mind, that when the Holy Prophet has said that Hassan and Hussein are my sons, when the Prophet went to Mubahila, it was said, bring your sons, we bring our sons. You bring your women, we bring our women. You bring yourselves, we bring ourselves. The Prophet took Imam Hassan and Imam Hussein as his sons. Now the people at that time kept saying to the Shias after the Holy Prophet that, how can it be that Hassan and Hussein are the sons of the Holy Prophet? Because you can only be a son of someone if you have a male descendant. The Prophet had no male sons. He had physically no male sons. He had Lady Fatima, his daughter. And from his daughter, she had two sons, Imam Hassan and Imam Hussein. So how would you say that Imam Hassan and Imam Hussein are the sons, albeit spiritually, of the Holy Prophet? There's a very famous story, which is one of my favorites, where Hajjaj, the narrator says, I went to Hajjaj bin Yusuf, and it was the day of Eid al-Adha, the 10th of Zilhijj. And Hajjaj was sitting in his chair, very excited. It was like he was going to leap out. So you can imagine, he's sitting cross-legged on his mimbar, on his seat, he's going to jump out. And I said, Hajjaj, why are you so happy today? He said, today's the day of Eid. Let's kill some Shias of Ali. Let's mix their blood on the floor. Let's spill some of their blood and celebrate Eid. You can see the mentality and how these people exercise their free choice. He said, Hajjaj, the narrator says, I said to him, Hajjaj, today's the day of Eid. Kill these people if you have to on another day. Today's Eid al-Adha. The sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam was accepted on this day. Don't kill people on this day. But he didn't listen. And he said, bring this man forward. So there was a jurist, a very famous scholar from Baghdad at the time. They brought him in front of Hajjaj. He was shackled in chains, his head down. They placed a leather mat on the floor, made him sit on his knees, and the guards were holding him as well. So you can imagine, like a prisoner. And he had his head down. And Hajjaj spoke to him directly and said, oh man, you say Hassan and Hussein are the sons of the Holy Prophet. Is that true? And the man replied, yes. Very old man, but he knew his knowledge. He knew he was on the right path. He said, you say Hassan and Hussein are the sons of the Holy Prophet. How? It's because of that ayah in the Quran, right? That, you bring your sons, we bring our sons, you bring your women, we bring our women. And the Prophet took Hassan and Hussein. That's why. And the man said, yes, that's why. But there's another reason too. Now, Hajjaj got really angry because this man was directly challenging Hajjaj's knowledge. And the narrator says, I wished that this man stayed quiet. Why are you trying to talk to Hajjaj? He's a cruel tyrant. Just be quiet. Say yes to what he says yes, and he'll let you go. For example, if I try to speak to a brick wall, I'm not going to get no answer. When you're trying to speak to him, don't converse with him. Just say yes, and he might let you go. But he says, I heard the jurist say, he looked at Hajjaj and said, do you know? Some narrations say this man's name was Yahya. Yahya looked to Hajjaj and said,
Have you read in the Quran where the Quran says we gave Ibrahim, his descendants, the likes of Hazrat Yusuf, Hazrat Yaqub, and all the other prophets? And Hajjaj said, yes, this is in the Quran. And then he said, who's the last one out of that list? He said, Isa, Jesus. Yahya asked Hajjaj, how is Isa the son of Prophet Ibrahim in the eyes of the Quran? How? He said, because of his mother, Maryam. So Yahya said, if Isa can be the son of Ibrahim through his mother, because Isa had no father, he had Bibi Maryam only. This was a miracle of God. If Isa can be the son of Ibrahim through Bibi Maryam, then why can't the sons of Fatima inherit the Prophet and be his sons? Who's higher, Lady Fatima or Maryam? Lady Fatima is higher. So why can't it be that way? The narrator says, Hajjaj went so quiet, it was like someone put a rock in his mouth. He could not say nothing. So he said to him, you are free. He let the man go. So it shows you the spiritual significance. And this is everywhere we find. And in these days, mashallah, the mu'mineen recite Zat al-Ashura, Zat al-Warisa. So it's important to bear this in mind that there's a spiritual significance in all that we do, which is why when we read these surahs, these ziyarats, we read, Assalamu alaikum ya waratha, Adam asifutullah, Nuhin nabiyallah, Ibrahim khalilullah, Musa kalimullah, Isa ruhillah, Muhammadan habibillah. So we find this a lot. So the point being that, if we as people can respect our parents in a similar way, then we'll be observing their rights, both physically as well as spiritually. What do we mean by spiritually? Even though your parents might not be in this world, or they might be in another country or something, they still have that spiritual influence upon you, that spiritual right upon you. And we finish with this small story where there was a man who was a fisher, he was a merchant, and Moulana at that time had a dream that, his father had come and said, please ask my son to do some khairul amal for me. I'm in Barzakh, I'm going through a lot of pain. So he went to this son who was a fishing merchant and said, your father said this and so to me, please give some sadaqah for him. And the son in a very rude manner said, I'm working hand to mouth, I have no money, what do you want me to give? And the Moulana was like, even if it's a penny, or a small sickle, something, give something for your father. And this man got so rude, he picked up a bucket of water and he put his hands in it and said, look, this is all I have. And he began sprinkling the water on the Moulana. Very rude. The Moulana went home that night and he had a dream where the father is saying, thank you for what you did. Now he's confused. Why are you thanking me? He said, because when my son flicked that water towards you, there was a fish that was hungry for water. Fishes survive in water. There was a fish on the shore, on the beach, that was breathing its last. When my son did that to you, some of the drops hit you and it went to that fish. Allah subhanahu wa ta'ala is so merciful. Because that fish was given some life, Allah subhanahu wa ta'ala has given me its reward as well from my son. So we find this quite a bit. And there are many modern day examples of Agha Marshi Najfi, who has may Allah bless his soul, a very famous scholar from Iran, from Qum. He has a library till today, and he's buried within that library in Qum. And they say he got the dua of his father. How? When his mother would tell Agha Marshi Najfi, go wake up your father. He was a young child, but what he would do is when his father would be sleeping, he wouldn't shake him like what we tend to do, wake up, father. He would put his cheeks on the foot of his father. So his father is sleeping. And your foot is one of the most sensitive parts. He would put his cheek on the foot of his father, and until he didn't wake up, he kept doing this. So when the father saw this, and he saw how humble his son was, and how much he loved him, he prayed to Allah, Ya Allah, make my son a mujtahid. Make him a big scholar. Which is why that dua affected him. And today, he is a big scholar, and many people still continue to benefit from his works. And Agha Marshi Najfi himself told his son that, many good advices, which we'll cover another day. That point being with this all together, that there's a spiritual significance. We think that it's only physical. No, there's spiritually a significance as well. And the du'as that your father, your mother give to you last for an eternity. And before we finish off, also Surah Ra'd, verse 17, a very beautiful ayah. Again, you can read it in your own time. I'll very briefly summarize it, where it states that Allah subhanahu wa ta'ala sends down the rain, and it falls and it gives you the water. But on top of this water, there's a foam on the top, which is of no use. And the same with the fire, with the ornaments you make from that fire. But when you make this in the process,
there's some part on the top which is of no use. It doesn't benefit you. You have to throw it away. It's the waste. Now, Allah subhanahu wa ta'ala says here that this is the differentiation between haqq and batil. Haqq will always come out. The batil will always be that waste that is of no use. It will be separated. And Agha Jawadi Amuli in his Tafsir Namuna very beautifully says here that this, in his tafsir, he says regarding this ayah, that the source is the same. Allah subhanahu wa ta'ala sends the rain down to everyone. But it depends on the vessel, on what it falls upon. If it falls upon something good, then good comes out. If it falls upon something bad, then similarly something bad will come out. We'll give a short example and we'll finish with this. The blood of Imam Hussain alayhi salam, they say when Imam Hussain was killed on the 10th of Muharram, on the day of Ashura, 3 birds came. One of these birds dipped his wing in Imam Hussein's blood and said, I am going to go to Medina. And another came and said, I am going to go to another part of the world. And so they wanted to express their azar. Because you know, the beasts and the jinn, they also cried for Imam Hussain alayhi salam as well. All in the heavens cried for Imam Hussain. Now, one of these birds was sitting by a tree, according to this tradition, where there was a blind girl who was sleeping underneath that, in a, you could say, a little hut, a little house. And some of Imam Hussein's blood, when she was sleeping, fell on her eyes. So in the morning, she had so much shifa from the blood of Imam Hussain that she was able to see again. And the man inquired how, and he eventually found out it was the blood of Imam Hussain alayhi salam. Now this woman, this girl, young girl, was pure. She had a good intention, a good soul. So the blood cured her. This same pure blood of Imam Hussain, they say when it came to Ibn Ziyad, Allah's curse be upon him, he was the lips of Imam Hussain. And some of the blood came and hit his thigh. Now, when it hit his thigh, it built out a boil. Some of these films you see as well on the events of Karbala, they illustrate this. The blood of Imam Hussain that he hit his thigh, and a boil was made. And this boil led to his death. It was one of the contributing factors because it would cause him so much pain that he would have to put perfume on it. He would perfume himself so much, but he kept on crying that I'm in so much pain because of this. And so when Ibrahim ibn Malik al-Ashtar killed him in the battle, he found him because of the perfume he applied. He applied so much perfume that even though he was trying to hide underneath the dead bodies in the battle, they could smell a special perfume. So that when they removed the bodies, they found him alive and they killed him because of that. So the point being, the same blood of Imam Hussain, which is Haqq Shifa today, is a cure, but it depends on how we are. If we sincerely, truly ask Allah subhanahu wa ta'ala, bihaqq this Haqq Shifa, its spiritual significance, which we just mentioned, its physical importance, the blood of Imam Hussain, the blessed blood of Imam Hussain, may we also have Shifa, then inshallah it will most likely happen. But if on the other hand, we don't have that sincere being, that sincere intention, then Allah knows best. And so we finish off with the words that today is the 12th of Muharram, the Soem of Imam Hussain alayhi salam. What did the Ahl of Rasul go through after Rasulullah? It is said when Imam Hussain was killed, they began looting his body. One man took his amama, another took his shoes, another took his abba. One man by the name of Bujdil, Lanatullah alayhi, came and he tried to take the ring of Imam Hussain. But Imam Hussein's fingers were so swollen because of the zulm done upon him that the ring would not come off. So he took out his dagger and he began cutting off the ring, the finger of Imam Hussain alayhi salam, and he ran away with the ring. And there were many other zulms that happened. So much so that when Zuhair bin Gain's wife said to her slave, take this coffin and in the night go cover the body of Zuhair, because I cannot take it that my husband is lying there without a coffin. Go cover his body. The servant went and came back with his head down. She said, why didn't you listen to me? I gave you the coffin to cover Zuhair's body. Why have you come back empty-handed with this coffin still with you? He said, Bibi, don't blame me. When I went to the Maqtal of Karbala, the plains of Karbala, I found there was not one body without a coffin. There were so many bodies there, some without hands, some without their heads, some without their feet. Which body was I meant to cover? Most of all, I saw Yabna Rasulullah, the son of the Holy Prophet, laying there in his own blood with arrows in his body. How could I cover the body of Zuhair when Hussein is in this state? And so we find on the 11th of Muharram, the likes of Umar Asad would say to his horses, "O horses, horse riders, sharpen the hooves of your horses." Why? To trample on the body of Hur, Habib ibn Muzahir, Abbas, Ali Akbar, Qasim, all these shuhada. But they all had their tribes there from their mother's side to protect them. So then he said, is there anyone here who has no waris, no one to help them?
Traditions mention there were two young babies, two bodies. One was the body of Ali Asghar alayhi salam, the son of Bibi Rabab. The other was the son of Fatima, Imam Hussain alayhi salam. So Umar Asad ordered his horses to trample on the bodies of these beings. And so they trampled on the bodies of Imam Hussain alayhi salam and Hazrat Ali Asghar. So much so that on the 12th of Muharram, on this day, on the day of Soem, Imam Sajjad alayhi salam came back through the power of his imamah and the blessing of Allah. He came back to bury the shuhada. He found the Banu Asad confused. Where do we bury who? Imam Hussain told us to bury him, but we don't know who to bury where. So Imam Sajjad came and said, I will help you. This is the body of Habib ibn Mazahir. You bury him separately. He has a high status. These are the shuhada. You bury them all into one grave. Then Imam Sajjad said, oh Banu Asad, move away from here. I can only bury the Masoom. Only a Masoom can bury the Masoom. So he approached the body of Imam Hussain. He began crying. Then he asked for a prayer mat, a musalla. They said, Sajjad, why are you asking for a musalla? He said, because I want to pick up the pieces of my father. The horses trampled his body so much, there are pieces of my father everywhere. So Imam Sajjad picked up the prayer mat. He began picking up the pieces of Imam Hussain, just like how Imam Hussain picked up the pieces of Qasib. He picked up the pieces of Imam Hussain alayhi salam. And as he was about to place these into the grave of Imam Hussain, with what remained of his body, he placed it in there and he heard a cry from Imam Hussain saying, oh Sajjad, my baby Ali Asghar, put the baby, my Ali Asghar, on my chest. So Imam Sajjad placed the body of Ali Asghar on the chest of Imam Hussain. But as this was happening, Imam Hussain was crying. They said, the Banu Asad said, oh Sajjad, oh son of Hussain, there's one body by the Firat. Whenever we try to pick up one side, the other side crumbles. This body has been cut into so many pieces. Imam Sajjad said, that's my uncle Abbas. And so Imam Sajjad went and buried Hazrat Abbas as well. We say, oh Imam Sajjad, today you are able to bury Imam Hussain, Hazrat Abbas, and the Shuhada with your arms free. But on the 10th of Safar, in the Zindan of Sham, there was another body, which was the body of Sayyidah Sakina. But you did not have your hands open. You had the zanjeers in your hand. And in the middle of the night, you had to bury your Sayyidah Sakina in her grave. Imam Sajjad, how would you have felt then when you had to bury your beloved sister? Imam Sajjad, how would you have felt then when you had to bury your beloved sister? Allah la'natullah al-qawm al-zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyuman qalbi yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqi, the blood of Imam Hussain alayhi salam and the shuhada and the family of Imam Hussain, to accept our zadari, to accept our majalis, to forgive us our sins, and to allow us to be the true Ansar of Imam al-Mahdi. For the love of Imam Hussain, we have a loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. Brother Zurayab, thank you so much. नाज़रीन किराम, अब मजलिस शुरू होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक टीम हमारी नोहा खान की भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस के बाद मौजूद रहेगी, ताकि बहरहाल ऑनलाइन ही सही मातम जरूर इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब कुलूबिना व शफी'i ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، فقد قال الإمام الحسين في بدائه للنساء: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. सबसे पहले परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि
یہ توفیق اور سعادت نصیب ہوئی کہ ہم آج امام حسین علیہ السلام کے سوم کی مجلس 3 ایسٹ لندن کے اہم اداروں کی طرف سے یہاں پر آن لائن برپا کریں۔ یہ مجلس، آج کی مجلس امامیہ مشن ایسٹ لندن اور MCE اور سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو کہ اس عشرے کے دوران بھی منعقد ہوئی، اور الحمدللہ آج اس مجلس کا یہ آخری حصہ ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے سب اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہترین طریقے سے تعاون کرنے، کام کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل کرے۔ بہرحال جہاں تک میری اپنی خود میں نے ملاحظہ کیا ہے مجالس کو پچھلے اس عشرے کے دوران، تو میرے حساب سے اس پینڈیمک میں اور اس مشکل وقت میں، وبا اور اس بلا کے دور میں، جب گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرکٹ کنڈیشنز جو ہے وہ اسلامک سینٹرز پر، دینی اداروں پر، مساجد پر عائد کر دی گئی ہیں، اس میرے خیال میں اس میں بہترین رائے حل یہی تھا جو کہ ان تینوں اداروں نے مل کر انجام دیا اور خوبصورت انداز میں ان مجالس کا اہتمام کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی تک سرکمسٹانسز چینج نہیں ہوئے، ٹھیک ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے، اور میں یقین سے آپ کو ناظرین کرام کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کی انتظامیہ، جس کے ٹرسٹیز، جس کی مینجمنٹ شاید وہ نہ چاہتے ہوں کہ ادارے کے اندر مجلس برپا نہ ہو، لیکن یقین مانیے کہ اس قسم کی سخت گائیڈ لائنز ہیں جن کی بنیاد پر مراکز کو کھولنا اور ان کے اندر جو ہے احتیاط کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ہاں 20-30 آدمی اندر بیٹھ سکتے ہیں، 50 آدمی ممکن ہے بیٹھ سکتے ہوں، کسی اگر کوئی بڑا سینٹر ہے تو اس میں ممکن ہے 70 آدمی بیٹھ سکتے ہوں، لیکن ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ اس عشرے کے دوران جو لندن کے سب سے بڑے بڑے سینٹرز ہیں، اسلامک سینٹر آف انگلینڈ، مجمع اسلامی ہالینڈ پارک، الخوئی سینٹر، امام علی فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ دیگر سینٹرز ہیں، ان کے اندر بھی مجالس کا اہتمام نہیں ہو سکا اسی مشکل کی وجہ سے، اور انہی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کی وجہ سے یہ سلسلہ منعقد نہیں ہو سکا۔ لیکن بہرحال مولا دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مراکز کو کھولیں، لیکن بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ مراکز دینیہ اور وہ امام بارگاہیں اور وہ سینٹرز کہ جنہوں نے اس عشرے کے دوران مجالس کا اہتمام نہیں کیا، وہ ان کے دل کی خواہش نہیں تھی، وہ یہ چاہ رہے تھے۔ بہت سارے سینٹرز کے ذمہ داران کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، اور مجلس علماء کے تھرو بھی بات ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہرحال جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں اس کو ظاہر کہ پورا کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی بہرحال فلفل کیا جائے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ ذہنوں میں سوچتے ہوں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1-2 سینٹر ایسے بھی تھی کہ جہاں پر مجالس ہوئی ہیں اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے، اگر کسی نے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہ رسک لے، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے مذہب کی، دین کی، خصوصاً مجالس حضرت ابا عبداللہ حسین کی بدنامی ہو، خدا نخواستہ۔ آج خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جو لوگ ماشاءاللہ ہر روز فالو کرتے ہیں، عراق کے اندر کل کی اور آج کی جو تعداد ہے کرونا کی وہ کافی بڑھ چکی ہے،
اور البتہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا مجالس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کیا ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. مجالس کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، مشکل لوگوں کا احتیاط نہ کرنا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کرونا ہو یا کوئی بھی مرض ہو وہ پھیل سکتا ہے. لہذا کوئی اس کو انسان مجلس کے ساتھ لنک نہ کرے کہ ہم مجلس کریں گے تو جو ہے نا کیا ہے وہ سارا کا سارا ہوگا. یہ نہیں، مجلس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، مجلس کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ مراکز دینیہ جنہوں نے اپنے مراکز میں آن لائن مجالس کو برقرار کیا ہے، ان کی یہ مشکل تھی کہ اگر ہم مرکز کو کھولتے ہیں، جیسا کہ خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جن مراکز میں بعض چیزہ مراکز میں مجالس برپا ہوئی ہیں، وہاں پر کسی قسم کا جو ہے نا کیا ہے بہت سارے لوگ بالکل بغیر ماسک کے، بغیر کوئی سوشل ڈسٹینس کے، بغیر کسی طرح جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے اور کسی قسم کا انہوں نے نہیں کیا. اور بظاہر بہرحال یہ گورنمنٹ کے جو گائیڈ لائن جو اسپیشلی 28 کو بھی دی ہیں، انہوں نے گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی ہیں، اس کی خلاف ورزی تھی. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا رسک دین کے نام پر اور مراکز اسلامیہ کے نام پر اور خاص طور پر مجالس کے نام پر اتنا بڑا رسک لینا میرا خیال میں یہ قرین عقل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارے بعض سینٹرز نے یہ مجالس برگزار نہیں کی ہیں اور آن لائن ہی مجالس پر اکتفا کیا. رہ گیا آخری مرحلہ قبل اس کے کہ اپنی اس حدیث شریف جو کہ مولانا امام حسین سے میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں اس کی تشریح کروں. جلوس کا مسئلہ ہے. ناظرین کرام، مومنین کرام، واقعاً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو امام حسین کے جلوس میں شرکت نہ کرنا چاہتا ہو. میں نہیں سمجھتا. ایون شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت تو اپنی جگہ پر، جن کا کوئی دور سے بھی امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے جلوس، تعزیے اور مجالس میں ضرور شریک ہونا چاہتا ہے. اسی عشرے کے دوران میں نے دیکھا ماشاءاللہ کئی ہمارے برادران اہل سنت اور ہماری اہل سنت کی بہنوں نے ان مجالس میں کھل کر شرکت کی ہے، اور پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. پروردگار نے یہ انہیں سعادت عطا کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جلوس میں شریک نہ ہو؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں اس کی بنیاد پر ایسٹ لندن سے بھی خصوصاً جو ہے جو جلوس نکلتا تھا امامی مشن کی طرف سے، امامی مشن ایسٹ لندن کی طرف سے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے اور کونسل سے بھی بات کی ہے، پولیس سے جب بات کی ہے لیکن پولیس نے اس کو منع کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مجبوری تھی میرے خیال میں، جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ مومنین کرام یقیناً آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور یقیناً جو ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اندر بیٹھ کر باتیں کریں اور لوگوں میں ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں ہوا، فلان سینٹر نے کیا تو ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، فلان سینٹر کاش کر لیتا، ایسی بات نہیں ہے. مجھے یقین کامل ہے کوئی بھی امام برگاہ، کوئی سینٹر جان بوجھ کر عزاداری سید الشہداء جو کہ ہماری یعنی مذہبی فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مکتب کی شہرگ کی حیثیت رکھتا ہے، اور شہید عارف حسینی فرماتے تھے کہ یہ ہماری شہرگ حیات ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہی عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ آج یہ محرم اور سفر ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا جو ہے نا کیا ہے انقلاب عطا کیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب برپا ہوا. یقیناً عزاداری سید الشہداء دلوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سینٹر کے ذمہ داران نے کوئی کوتاہی کی ہو یا جان بوجھ کر جو ہے انہوں نے مجالس کو
रोका हो या उन्होंने कोशिश की हो कि उनके सेंटर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और जो लोकल काउंसिल हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस और पुलिस की तरफ से मतलब है उनको मना करना, ये इस बात का बायस बना है। और स्पेशली यकीनन ये भी बात आपके नॉलेज में है नाज़रीन किराम कि इंश्योरेंस कंपनियों ने जो अपनी इंश्योरेंस विड्रॉ की है, जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से भी मुश्किलात बनी हैं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को जहां जहां पर भी आपने बैठकर घरों में, अपने शायद मतलब किचन में, अपने ड्राइंग रूम में या अपने मुमकिन है गाड़ी में, जहां जहां पर भी मजालिस अज़ा को आपने सुना, जहां जहां पर भी आपने इस्तिफादा किया, परवरदिगार इसका अजर अजीम आपको अता करे। और ये भी दुआ करते हैं कि जिस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है और जिसकी वजह से मराकज़ दीनिया बारगाहों में और मसाजिद में अदादारी सैयद शुहदा नहीं हो सकी, परवरदिगार उसको जल्द अज जल्द उसका खात्मा फरमाए ताकि दोबारा से मराकज़ दीनिया की रौनकी भी बहाल हो और उसी तरह जिस तरह पिछले सालों में खूबसूरत अंदाज में बीबी को हम बैठकर अब इमाम बारगाहों में पुरसा देते थे अपने उनके फर्जंद अर्जमंद हज़रत अब्बा अब्दुल्लाह हुसैन का, इसी तरीके से दोबारा हम मराकज़ में और इमाम बारगाहों में बैठे और बीबी को पुरसा इंशाअल्लाह ताला मिलकर उसी तरीके से खूबसूरत अंदाज में हम बीबी को पुरसा देंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी मोमिनीन किराम, नाज़रीन किराम, जहां जहां पर भी आप देख रहे हैं, मैंने एक हदीस शरीफ आपकी खिदमत में मौला इमाम हुसैन के आखिरी जिंदगी के लम्हात और इन आखिरी लम्हात के इन नूरानी कलिमात को मौला ने बयान फरमाया। ये कलिमात कब मौला बयान फरमा रहे हैं? जब आते हैं क़ियाम में और ख़वातीन जितनी भी सैदानियां थी उनको विदा कर रहे हैं, उस वक्त मौला ये जुमलात फरमाते हैं। तारीख में इनको मजबूती के साथ लिखा गया है। मौला क्या फरमाते हैं? इस्तइद्दु लिल बला, ख़वातीन को हौसला देते हैं और सैदानियों से फरमाते हैं कि ज़ाहिर है कि उसमें से इन सैदानियों में बहरहाल क़ियाम हुसैनी में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी थे। फरमाते हैं इस्तइद्दु लिल बला, आजमाइश के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब ज़ाहिर है कि हमारे जाने के बाद आपकी आजमाइश शुरू कर देगा। और ये आजमाइश इसलिए ज़ाहिर है कि आज यानी जब 10 मुहर्रमुल हराम को तारीख का एक सफ़ा जब क्लोज हुआ इमाम हुसैन की शहादत से, तो एक नया सफ़ा जो है वो खुल गया। इमाम की शहादत हो गई बज़ाहिर, लेकिन मोहम्मद अली जौहर किस तरह फरमाते हैं कि वो बहुत खूबसूरत अशार हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की भी बहुत खूबसूरत अशार हैं जिसमें बहरहाल शहास हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरदाद नदा दस जरदस्त यजीद हक्का के बिला इला हस हुसैन। और फिर मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि असल में जो है वो जब इमाम हुसैन इस दुनिया से गए हैं तो इमाम हुसैन का कत्ल होना और यजीद का जो है ना क्या है, ये मौत है यजीद की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां से एक नया सफ़र खुल रहा है कि अब जो है बज़ाहिर इमाम हुसैन नहीं है हमारे साथ, लेकिन इमाम हुसैन जो है वो है, बल्कि यजीद नहीं है। आखिरी लम्हात में इमाम अपनी औरतों को क़ियाम हुसैनी में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं इस्तइद्दु लिल बला, अपने आप को तैयार करें आजमाइश के लिए। आजमाइश का अब मरहला शुरू होगा। देखिए आशूर तक तो इमाम हुसैन भी हैं, हजरत अब्बास भी थे, कमर बिन हाशिम, हजरत अली अकबर हैं, आवान भी हैं, अंसार भी हैं, सब बनी हाशिम के जवान भी हैं। लेकिन इसके बाद जो मरहला शुरू होना है वो सख्त है, इसलिए मौला पहले से ही बता रहे हैं
کہ استعدوا للبلا واعلموا ان اللہ حامیکم وحافظکم، فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ نے آپ کا پشت و پناہ ہے، وَيُنَجِّيكُم مِّن شَرِّ الْأَعْدَاءِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ شر اعداء سے آپ کو دور رکھے گا۔ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تکلیفیں ہوں گی، زحمتیں ہوں گی، آپ کو قیدی بنایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے صبر سے جو ہے کام نہیں لے، صبر سے کام لے۔ وَيَجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى خَيْرٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عاقبت کو بخیر فرمائے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، عاقبت بخیر ہونا۔ بہت سارے لوگ تھے جو عاقبت بخیر نہیں ہوئے۔ عبید اللہ حر جوفی بالکل امام کے خیموں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے خیمہ لگا ہوا ہے، امام اس کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امام پہلے بھیجا حجاج بن مسروق کو بھیجتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ آ جائیں اور جو ہے سعادت مند ہو جائے، لیکن وہ نہ آئے، تو امام نے سوچا کہ بہتر ہے میں خود ہی چلا جاؤں اور میں اسے کہتا ہوں کہ شاید آپ جو ہے وہ ان کو ممکن ہے بیان نہ کیا ہو یا انہیں بتلا نہیں سکے، تو امام خود تشریف لے جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن جو ہے حر جوفی، اب امام اس کے پاس چلے گئے ہیں، امام اس کے پاس جب گئے تو اس نے کہا کہ مولا میں خود نہیں آنے کے لیے تیار، اور یہ ہے کہ میرا گھوڑا بھی موجود ہے، میری تلوار موجود ہے، میرے غلام موجود ہیں، یہ آپ لے جائیے، لیکن میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو امام نے فرمایا وما كنت متخذ المضلین عضدا، مجھے نہ آپ کے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے غلاموں کی ضرورت ہے، نہ آپ کی تلوار کی ضرورت ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور مولا نے فرمایا کہ مجھے جو مضل اور جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سعادت تک پہنچانا چاہتا تھا، آپ نہیں آتے۔ اس طرح کوفہ میں کتنے بڑے سردار ہیں، سورت بن خزائی منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی ہے، امام حسین کے ساتھیوں میں سے، لیکن یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ مولا فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کو، اپنے گھر والوں کو کہ آپ لوگوں نے عاقبت بخیر ہونا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ آپ کی عاقبت کو، آپ کے انجام کو، آپ کے آخری لمحات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ وَيُعَذِّبُ عَادِيكُمْ بِأَنْوَاءِ الْبَلَاءِ، اور آپ کے جو دشمنان ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی بدترین عذاب کے ساتھ، بدترین بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ ناظرین یہ آسان نہیں ہے، اس وقت تو ان کو سمجھ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے غنائم کے چکر میں، کوئی یہ تھا کہ ہمیں بڑے بڑے انعامات مل جائیں گے، کسی نے کہا کہ مجھے حکومت رے مل جائے گی، کسی کو کیا لالچ تھا، کسی کو کیا لالچ تھا، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں، پہلے ہی مولا نے، ابھی تو یہ ہوا بھی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن مولا نے سب کو اطلاع دے دی ہے۔ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبُ أَعَادِيكُمْ بِأَنْوَاءِ الْبَلَاءِ، جو آپ کے دشمن ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی مختلف بلاؤں کے ساتھ انہیں مبتلا کرے گا اور عذاب کرے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيُعَوِّذُكُمُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ أَنْوَاءَ النِّعَمِ وَالْكَرَامَةِ، اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے جو صبر کیا، آپ نے جو ہے بردباری سے کام لیا، آپ نے پیاس جو برداشت کی، آپ نے بھوک برداشت کی، آپ نے جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آپ ہی کے ہاتھ کے پالے اپنے ہاتھوں کے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا کہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو آپ کے اوپر بلائیں نازل ہوئی ہیں، پروردگار جو ہے انواع النعم والکرامہ، آپ کو بہترین قسم کی نعمتوں اور کرامتیں جو ہے آپ کو نوازے گا۔ فلا تشکو ولا تقولوا، مولا فرماتے ہیں کہ بیویوں سے خطاب کر کے
बीवियों का हौसला दिला रहे हैं। फरमाते हैं कि वला तशकू, कभी शिकायत न करना, अल्लाह की बारगाह में शिकायत न करना। वला तकूलू बिअल्सिनतिकुम मा यनकुसु क़द्रकुम, ऐसी बात न करना कि जिससे आपके अज्र में कमी वाक़ई हो। मौला अभी कह रहे हैं, और यही वजह है कि जब यजीद मलऊन पूछता है बीबी ज़ैनब उलिया मकाम से कि आप ये तो बताएं कि कैफ रअयत सुन अल्लाह बिअखीक, आपने कैसे देखा, कैसे पाया कि अल्लाह ने आपके भाई के साथ क्या किया, तो क्या खूबसूरत तरीन तारीख ने जुमला नकल किया है बीबी का, जो रहती दुनिया तक रहेगा। मा रअयतु मिन्हु इल्ला जमीला, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उसकी बारगाह की तरफ से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, सिवाय खूबी, सिवाय जो है अच्छाई के, मैंने अल्लाह की बारगाह से कुछ भी नहीं देखा। और जाहिर है कि ये आसान काम नहीं है। नाज़रीन किराम, मैं बहुत लंबी मजलिस नहीं पढ़ता और इसमें आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता, और मैं चाहूंगा कि जो है वाकई जो है इसको मुख्तसर से मुख्तसर करूं। फकत इतना अर्ज करना चाहता हूं कि ये आप खुद देख लें कि 10वीं के बाद हम समझते हैं कि हमने बहुत जो है अदादारी कर ली, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हमने जो है एक अशरा जो है गुजार लिया, खत्म हो गई, अशरा खत्म। और उसके बाद जो है आजकल तो मजालिस नहीं हो रही हैं मसाजिद में और मराकिज में, बरगाहों में, लेकिन जब हुआ करती थी तब भी 10वीं के बाद जो है मोमिनीन और मोमिनात नापैद हो जाते हैं। हाँ, घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाद इमाम बारगाहों में भी होती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कदर लोगों को आना चाहिए, वो नहीं आते। दरहाल के बीबी ज़ैनब उलिया मकाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यहां से जो है जिम्मेदारी शुरू हो रही है। जो गमों का जो पहाड़ है वो 11 मुहर्रम के बाद जो है इन पर गिरता है, जिसके मुतालिक जो है हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि 10 मुहर्रम हराम तक शहादत इमाम हुसैन असर आशूर मुकम्मल हो गई, शाम गरीबों की मजलिस खत्म। जब जो है हम थोड़ी देर के लिए याद करते हैं शुहदाए करबला को और उन लुटे हुए जो है सादात को, सैदानियों को याद करके, उसके बाद 11 मुहर्रम से फिर वही हमारी रूटीन और वही हमारी जो है ना क्या काम, और फिर हम जो है इक्का दुक्का किसी दोस्त ने कह दिया मजलिस में शरीक हो जाएं, और किसी के घर में मजलिस अगर किसी ने रखी तो हम उस मजलिस में शरीक हो जाते हैं, वगरना हम मजालिस में नहीं जाते। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 11 मुहर्रम के बाद अब जो है कोई बीबी ज़ैनब उलिया मकाम से पूछे कि उन पर क्या गुजरी है। 11 मुहर्रम के बाद जो सिलसिला मसाइब को शुरू होता है, यकीन मानिए सबसे दुख वाला, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जवाना ने बनी हाशिम हो, असहाब हो, या खुद इमाम हुसैन मजलूम हो, हर एक की शहादत जो है उसकी अपनी बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है और उसका बड़ा गम है। लेकिन वो इस दुनिया से चले गए हैं बज़ाहिर यानी, और अब जो है बीबी ज़ैनब उलिया मकाम वो है किस तरीके से मसाइब का सामना करती है। पहाड़ है, पहाड़, सब्र का पहाड़। वाकई जो है इसको अरब भी स्पेशली कहते हैं कि वो जबल सब्र, वाकई पहाड़ है सब्र का। देख रही है जुल्म सितम, लेकिन जब यजीद मलऊन पूछते हैं फरमाती हैं कि नहीं, मैंने तो परवरदिगार की बारगाह में कोई शिकायत ही नहीं है, मुझे जो है मैंने इनको नहीं देखा परवरदिगार से कुछ भी मगर ये खूबसूरत देखा। ये कौन कह सकता है। आसाब पर फिर भी जो है इतना कंट्रोल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखें,
کہ جب امام زین العابدین اب وقت امامت امام کا شروع ہوا تو امام مریض ہیں، علیل ہیں، اس کے باوجود بھی امام کے خطبات سنے. ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کو شاید نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی آنے والی مجالس میں عرض کروں گا کہ خود امام کے جو خطبہ تھا، خود دربار شام کا جو خطبہ تھا، جس نے تلاطم برپا کر دیا، جس نے لوگوں کی نگاہوں کو ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل و دماغ کو پھیر دیا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں، اصل حقیقت تو کچھ اور ہے، جو ہمیں بتایا گیا وہ کچھ اور تھا. کہ جب اسی دربار شام میں ایک خطیب ہے اور وہ یزید کی مدح سرائی کرتا ہے تو امام اسے مخاطب کو کہتے ہیں ویلک ایھا الخاطب، اے خطابت کرنے والے، آپ پر وائے ہو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، آپ نے یزید کو خوشحال کرنے کے لیے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی آپ نے جو ہے ناراضگی کو قبول کر لیا ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے کوئی دینی مسئلہ نہیں بتایا، کوئی احکام نہیں بتائے، کسی قسم کا موعظہ ائمہ اہل بیت کو اور اہل بیت کے مقام کو پہچانوایا. آئیے ناظرین کرام، ماتم کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ آج جن پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. آئیے جو ہے غم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں ان لوگوں کا جن کے جنازے بے کفن و دفن کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں. آئیے عزاداروں، سیوم کی مجلس ہے، سیوم کی مجلس بڑی اہم مجلس ہوتی ہے کہ جس میں ہم یاد کرتے ہیں ان جو ہے غریب الوطن لوگوں کو جو کربلا کی تڑپتی ہوئی ریت پر پڑے ہوئے ہیں، جن کو نہ کوئی دفنانے والا ہے، نہ جن پر کوئی رونے والا ہے، نہ جن پر کوئی ماتم کرنے والا ہے. اور اگر ان پر کوئی ماتم کرتا ہے تو عزادار ان کو ماتم نہیں کرنے دیا جاتا. اگر ان پر کوئی آنسو بہانا چاہتا ہے تو ان پر کوئی آنسو نہیں بہانے دیتا. عزادارو آئیے آئیے. 11 محرم جب ہوئی تو اس ملعون عمر سعد نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ اپنے اپنے جتنی بھی لاشیں پڑے ہوئے ہیں ان کے سپاہیوں کے سب کو اٹھا دیا جائے اور ان کو دفنا دیا جائے. لیکن قربان جاؤں مولا حسین، آپ کا بے کفن بے لاشا پڑا ہوا ہے خاک کربلا پر، گرم سرزمین ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آپ کے اصحاب کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان کو کوئی جو ہے دفنانے والا نہیں ہے. عزاداروں، جب اس نے حکم دیا، بیبیاں دیکھ رہی ہیں کہ یزیدیوں کے شامیوں کے لاشوں کو تو دفنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے والیوں کے اور ان کے عزیزوں کے لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ عمر سعد نے ایک دفعہ حکم دے دیا کہ ان بیبیوں کو سوار کرایا جائے، بچوں کو سوار کرا دیا جائے بے پلان اونٹوں پر. عزادارو، ان بچوں اور بیبیوں کو سوار کرانے کی جب بات ہوئی تو سب فوجی جب آگے آئے تو بی زینب اولیاء مقام فرماتی ہیں کہ خبردار ہمارے قریب مت آنا، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمیں نہ محرم کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. عزادارو، وہ وقت بھی آیا جب بی زینب اولیاء مقام ہے حضرت ام کلثوم کے ساتھ بچوں کو، پہلے بیبیوں کو بھی سوار کرایا، بچوں کو بھی سوار کرا دیا. اور جب وقت آخر آتا ہے، جب بی بی ام کلثوم کی باری آتی ہے تو اس وقت بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کراتی ہیں، لیکن جب اکیلی بچ گئی تو ایک دم دل بھر آیا. گنج شہداء میں نظر پڑی، دیکھا اور ایک دم سے فریاد بلند کی، او بھیا حسین، او بھیا عباس،
علی اکبر او قاسم اٹھو، جس طریقے سے جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے اس دن آپ نے مجھے کیسے سوار کرایا تھا، کوئی آتا تھا میری نالین کو کسی نے ٹھیک کیا، کوئی آتا تھا مجھے میرے بازو کو پکڑتا تھا، کسی نے آ کے مجھے جو ہے نا ہاتھوں سے جو ہے نا کہ ہماری میں بٹھایا، لیکن آج گیارہ محرم ہے، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ادادارو اب جب سید سجاد نے سنا قریب آئے، کہا کہ پھوپھی جان آئیے آئیے میں آپ کو سوار کراتا ہوں، بی بی جان پھوپھی جان آئیے میں نے آپ کو سوار کرانا ہے، بی بی کو سوار کرایا۔ ادادارو سوار ہونے کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ مظلوم قافلہ، یہ اجساد شہداء کو دیکھتے ہوئے، یہ گنج شہداء کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک عجیب سا منظر تھا۔ جب بی بی نے فریاد بلند کی ساری بیویاں رونے لگ گئیں، اور اب وہ ایک عجیب سا کوہرام بیویوں میں بچ گیا۔ جب نکل رہے ہیں وہاں سے ساری بیویاں رو رہی ہیں، فریاد بلند کر رہی ہیں، کوئی بیوی اپنے بچوں کو رو رہی ہے، کوئی بیوی اپنے والی کو رو رہی ہے، اور ان پر سلام آخر بھیج رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارا تجھے ان اسیروں کا واسطہ، تجھے ان لوٹے ہوئے پروردگارا اہل بیت کا واسطہ، جو مومنین مومنات علیل ہیں، بیمار حال ہیں، ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور خصوصاً جن مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، خصوصاً جو کرونا وائرس میں مبتلا ہے، پروردگارہ سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کرونا وائرس کا جلد از جلد پوری دنیا سے خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پوری انسانیت، پوری بشریت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں، خصوصاً جن بے اولادوں نے دعاؤں کے لکھا ہے، ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما، سب کو محمد و آل محمد کے اس راستے پر، اہل بیت کے راستے پر، مولا امیر المومنین کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی، قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جو پروگرام آج 3 اداروں کی طرف سے ہوا ہے، امامی مشن ایسٹ لندن اور MCE اور سکینہ ٹرسٹ کی طرف سے، پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ ان تینوں اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ ان تینوں اداروں کی جتنی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ ان تینوں اداروں میں پروردگارہ جو مومنین مومنات تعاون کرتے ہیں، ان تینوں اداروں میں پروردگارہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگارہ جو ان تینوں اداروں کی ضروریات ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، ان کو پروردگارہ پورا فرما۔ پروردگارہ مرحوم مغفور مولانا ظفر نقوی صاحب کے درجات بلند فرما، ان کو غریق کی رحمت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما، ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ جہاں جہاں پر جلوس ہے عزا، جہاں جہاں مجالس عزا کا اہتمام ہو رہا ہے، جہاں پر جلوس نکل رہے ہیں، تعزیے نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ظالمین، متجاوزین، جتنے بھی پروردگارہ دشمنان اہل بیت سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ سکینہ ٹرسٹ کی بھی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما، اس کے لیے بھی اسباب غیبی مہیا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس عشرے کے دوران جن والنٹیئرز نے سکینہ ٹرسٹ، MCE اور امامی مشن کے والنٹیئرز نے، خصوصاً علی نقی صاحب نے، جتنا بھی اس کے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں شاید جن کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے، یعنی بہت وقت نہیں ہے، پروردگار جن لوگوں نے بھی کسی قسم کا بھی کنٹریبیوشن کی ہے، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگارہ زیارت امام حسین کا جلد از جلد ہم سب کو شرف نصیب فرما، اور پروردگارہ قیامت میں
امام حسین کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما بحق کے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین. ایک دفعہ قبل اس کے کہ ہمارے برادران کچھ نوحہ پڑھیں، میں ریکویسٹ کروں گا تمام مومنین اور مومنات سے کہ امامی مشن ایسٹ لندن خاص طور پر اور اس کے ادارے کے جمیع مرحومین، اس کے متعلقہ جمیع مرحومین خصوصاً مولانا ظفر نقوی صاحب اور ایم سی ای کے ادارے کے متعلقہ جتنے بھی مرحومین ہیں اور سکینہ ٹرسٹ کے متعلقہ جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. May I request Noah Khan party please come forward please. Can you? Are you there? Then, please, thank you. چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، ربا اس دیس ٹور جاواں ربا اس دیس ٹور جاواں جتھے وسیا ماں جایا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، ربا اس دیس ٹور جاواں ربا اس دیس ٹور جاواں جتھے وسیا ماں جایا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، میں آدھا مور کے نہ ویکھن دا منظر کی وے بھول جاواں، میں آدھی رات بیٹھیاں میں آدھی رات بیٹھیاں نہیں اپنا راتوں سر چایا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، میں آدھا مور کے نہ ویکھن دا منظر کی وے بھول جاواں، میں آدھی رات بیٹھیاں میں آدھی رات بیٹھیاں نہیں اپنا راتوں سر چایا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، ربا اس دیس ٹور جاواں ربا اس دیس ٹور جاواں جتھے وسیا ماں جایا، چھوڑا دے گیا اکبر گیا وطنات نہیں آیا، محافظ بن کے پیراں دے نشاناں نوں بچاواں گی، میرا اے خوف تک نانا میرا اے خوف تک نانا
میرا ہوئے سرمایہ وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا محافظ بن کے پیراں دے نشاناں نوں بچاواں گی میرا اے خوف تک نانا میرا اے خوف تک نانا میرا اے ہوئے سرمایہ وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا کیوے من لا کھلے کھاندا ہویا اے حال میرے تے میں دیو دی حقون کہہ کے میں دیو دی حقون کہہ کے جنہیں رب نو رنگ لایا وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا ربا اس دیس ٹور جاواں ربا اس دیس ٹور جاواں جتھے وسیا ماں جایا وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا تے نہیں آیا کیویں من لا کھلے کھاندا ہویا اے حال میرے تے میں دیو دی حقون کہہ کے میں دیو دی حقون کہہ کے جنہیں رب نو رنگ لایا وچورا دے گیا اکبر گیا وطنا گیا اللہم صلی علی محمد Thank you, Jazakallah Zan. Really, thank you. And also, Edmund, thank you so much, Asad Bhai. May Allah bless you. Jazakumullah ta'ala. Fi amanillah. Khuda Hafiz, Nasir, everybody. Khuda Hafiz.